بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برمودا ٹرائنگل امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب وہ سمندری علاقہ ہے جس کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ دنیا کی خطرناک اور پراسرار ترین جگہ ہے۔ یہاں کئی کشتیاں، بحری جہاز اور ہوائی جہاز لاپتہ ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں نے اس علاقے کے بارے میں اپنے ذاتی تجربات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے میں جاتے ہی بحری جہازوں کی سمت معلوم کرنے والے آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں جانے والے مختلف پائلٹس کا کہنا ہے کہ وہاں پہنچ کر انہیں مختلف قسم کی روشنیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سمندر کدھر ہے اور آسمان کدھر، اور اس لیے خوفناک حادثے سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔ اور اس علاقے میں پیش آنے والا ایک واقعہ ایسا ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ ایسا واقعہ ہے جسے سن کر انسان ایک وقت کے لیے لرز جاتا ہے۔ یہ تقریباً 4 دسمبر 1970 کی ایک صبح تھی جب روس کھارے نامی ایک پائلٹ نے مہماس کے جزیرے اینڈرو سے اڑان بھری، جس کے اس چھوٹے جہاز میں صرف 2 مسافر سوار تھے اور ان کی منزل فلوریڈا کا ایک شہر تھا۔ یہ ایک عام سی پرواز تھی جس پر بروس اس سے پہلے کئی بار جا چکا تھا، لیکن اس بار جب طیارہ 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو طیارے کے سامنے ایک چھوٹا سا سیاہ بادل کا ٹکڑا آ گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑھتا چلا گیا، لہٰذا بروس کو مجبوراً اس بادل کے ٹکڑے کے اندر سے گزرنا پڑا۔ آگے جا کر جب طیارہ 11500 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ کے سامنے ایک اور پراسرار سیاہ بادل کا ٹکڑا آ گیا، جسے دیکھ کر بروس کافی پریشان ہو گیا، لیکن اس بار کا یہ بادل پچھلے بادل کے ٹکڑے سے بہت بڑا تھا اور طیارے کو اس کے اندر سے گزارنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا، لہٰذا بروس نے طیارے کو بادل کے اندر داخل کر دیا۔ اس بادل کے اندر گہرا سیاہ گپ اندھیرا تھا، مگر یہ کوئی طوفانی بادل نہ تھا، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد اچانک بادل کے اندر سے سفید روشنی سی ظاہر ہونے لگی، اور پائلٹ نے پہلے ہی لمحے یہ جان لیا کہ یہ روشنی کوئی آسمانی بجلی نہیں ہے بلکہ وہ تو کچھ اور تھا۔ اس بادل کے اندر طیارے کا سفر تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہا، پھر اچانک سے بروس کو محسوس ہوا کہ یہ وہی بادل تھا جو 1000 کی بلندی پر اس سے ٹکرایا تھا، اور یہ احساس ہوتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور یہ بادل اب کسی سرنگ کی شکل اختیار کر چکا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مگر پھر اچانک سے پائلٹ کو سامنے روشنی کی ہلکی سی کرن نظر آئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ بادل کی سرنگ ختم ہو رہی ہے، لہٰذا پائلٹ کے جسم میں ایک بار پھر سے نئی جان آئی۔ لیکن جیسے جیسے وہ روشنی قریب آنے لگی تو طیارے کے تمام آلات ایک کے بعد ایک خرابی کے سگنل دینے لگے، یہاں تک کہ جہاز کے تمام انڈیکیٹر جلنے بجھنے لگے، اور کچھ دیر بعد ہی پائلٹ طیارے پر سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ تب بھی طیارہ اڑتا رہا، اور پھر جب اس واقعے کے بعد بروس سے تمام صورتحال پوچھی گئی تو بروس کا کہنا تھا کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ طیارے کو کوئی اور قوت چلا رہی ہو، یا پھر کوئی ایسا آسمانی سسٹم ہو جس کی وجہ سے طیارہ خود بخود اڑ رہا ہو۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد بالآخر میرا طیارہ بادل کی سرنگ سے نکل آیا، اور اس کے ساتھ ہی طیارے کے تمام آلات ایسے کام کرنے لگے جیسے ان میں کوئی خرابی ہوئی ہی نہیں۔ بادل سے نکلنے کے بعد بھی طیارہ کچھ دیر کے لیے گہری سفید دھند میں سفر کرتا رہا، اور اس دوران میں نے گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ کیا تو گراؤنڈ کنٹرول کی طرف سے جواب ملا کہ طیارہ ریڈار پر دکھائی نہیں دے رہا، جس سے میں مزید پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک سے گہری دھند ختم ہو گئی اور بروس نے دیکھا تو وہ عین فلوریڈا کے اسی شہر یعنی اپنی منزل کے اوپر تھا۔ یہاں ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ یہ فاصلہ 217 میل تھا، جسے 1 گھنٹے 15 منٹ میں طے کیا جانا تھا، لیکن طیارے کو اپنا سفر شروع کیے صرف 47 منٹ ہی گزرے تھے، اور طیارہ بحفاظت میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ اور لینڈ کرتے ہی جب بروس نے طیارے کا فیول چیک کیا، لیکن وہ اتنا خرچ نہیں ہوا تھا جتنا اسے طے شدہ سفر میں خرچ ہونا تھا۔ بروس نے سفر کے متعلق تمام معلومات چیک کیں تو اسے انکشاف ہوا کہ اس کا طیارہ سفر کے نصف وقت میں اپنی منزل پر پہنچا، لہٰذا اس نے فوری طور پر ایوییشن ماہرین سے رابطہ کیا اور انہیں خود پر گزرنے والی ساری صورتحال بتائی، لیکن کوئی بھی اس کا صحیح اور تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ آخر میں بروس نے اس بارے میں خود ہی معلومات جمع کی اور ان سے یہ نتیجہ نکالا کہ اس وقت وہ برمودا ٹرائنگل کے بالکل اوپر تھا، اور بادل کے اندر سفید روشنی کا ظاہر ہونا
دراصل الیکٹرک فوگ تھی، جبکہ کچھ افراد نے ایک یہ خیال بھی پیش کیا کہ بروس ڈارک انرجی کی وجہ سے وقت کی جلدی طے کرنے میں کامیاب ہوا، اور یہ وہی توانائی ہے جس کی وجہ سے ہماری کائنات پھیلتی ہے۔ یہ توانائی بلیک ہول کی طرح وقت اور مقام میں خلل پیدا کر سکتی ہے، اور اسی کی وجہ سے بادل کی ایک سرنگ پیدا ہوئی اور بروس اتفاق سے اسی سرنگ میں جا گھسا اور خوش قسمتی سے زندہ سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کے بادل اس علاقے میں عام ہیں اور اکثر ہی پائلٹس کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی وضاحت کوئی نہ دے سکا کہ بروس نے اپنا سفر آدھے وقت میں کیسے طے کر لیا، لہٰذا بروس کا وہ سفر آج بھی ایک راز کی طرح ہے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کو دراصل اتنی شہرت اس لیے ملی کیونکہ اس جگہ کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر 50 سے زیادہ بحری جہاز اور کچھ طیارے بھی غائب ہو چکے ہیں، جن کا آج تک کوئی سراغ یا ان کا ملبہ نہیں مل سکا، اور اس علاقے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں تقریباً 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئیں، مگر اس کو شہرت 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو کہ بمبار طیاروں پر مشتمل جو اٹلانٹک کے معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ آج تک طیاروں کا ملبہ یا عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کوئی معلومات نہ مل سکی، اور لوگوں کے تجسس میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک طیارہ غائب ہو چکا ہے۔ USS سائیکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے اس واقعے پر زیادہ توجہ نہ دی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو چکے تھے۔ سائنسدانوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں مشہور تہمات کو ختم کرنے کے لیے بہت کوشش کی اور فضائی اور بحری جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات بیان کیے۔ مثال کے طور پر 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں، جبکہ یہ شش پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں، جو کسی ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہیں، جس کے بعد سائنسدانوں نے ناسا کا سیٹلائٹ استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور ان شش پہلو بادلوں کو دریافت کیا جو 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، اور ماہرین کے مطابق اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں جنہیں ہم عام طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ اس طرح کے بادل سمندروں کے اوپر ہوائی بموں کا کام کرتے ہیں جو ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں، اور یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے جہاز اور طیارے غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی تحقیق میں اس سوال کا جواب سامنے نہیں آیا کہ اگر بادل یا لہریں جہازوں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے۔